سلام على آل خير النبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین وشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعطی اربع خصال فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ وفاز بحظہ منہما ورع یعصمہ عن محارم اللہ وحسن خلق یعیش بہ فی الناس وحلم یرد بہ جہل الجاہل وزوجۃ صالحۃ تعینہ علی امر الدنیا والآخرہ. وقال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ما اعطى اللہ سبحانہ العبد شیئا من خیر الدنیا والآخرہ الا بحسن خلقہ وحسن ظنہ باللہ. مومنین کرام، جیسا کہ آپ حضرات آگاہ اور آشنا ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور انسان کی کامیابی میں اور خوشبختی میں اخلاق کا جو کردار ہے اور اخلاق کا جو مقام ہے، روایات آل محمد کی روشنی میں اور محمد آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں اس عنوان سے کچھ عرائض آپ کے خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور مزید جو ہے اسی سلسلے میں گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. آج کے درس میں بھی جس عنوان اور جس موضوع کو آپ کے خدمت میں آل محمد کے کلام اور روایات کی روشنی میں بیان کرنا ہے وہ اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت ہے. حقیقت میں روایات اور معصومین کے کلمات، ان کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان دنیا میں خوشبختی چاہے، سعادت چاہے، کامیابی چاہے اور ایک اعلیٰ مقام اور منزل پر فائز ہونا چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ اخلاق کے بغیر کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہو سکے، خوشبخت ہو سکے. اس کی زندگی جو ہے وہ انتہائی شیرین، انتہائی لذیذ اور انتہائی بہترین زندگی جو دنیا میں گزار سکے. اخلاق کے بغیر پاکیزہ زندگی، شیرین زندگی، خوشبخت زندگی، کامیاب زندگی ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت میں وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے، بہترین مقام اس کو ملے، آل محمد کے ساتھ رفاقت، آل محمد کے ساتھ ہم نشینی، انبیاء کے ساتھ، مقربین کے ساتھ اسے جگہ جنت میں اس کا ٹھکانہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے جنت کا ملنا اور آخرت کے درجات کا ملنا مگر ان کے انسان اپنی اخلاق کو سنوارے، اپنے کردار کو سنوارے، اپنے نظریے کو، اپنی افکار کو، اپنے کردار کو یعنی بہترین طریقے سے اخلاقی زیور سے اپنا آپ کو آراستہ کرے. جو اخلاقی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں اور جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان کو دور کرے. جب انسان بہترین اخلاق کے درجے پر فائز ہوتا ہے، پاکیزہ اخلاق اختیار کرتا ہے تو دنیا میں بھی خوشبخت ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے اور بہترین زندگی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ درجہ جو ہے اسی انسان کے لیے نصیب ہوتا ہے جو بہترین اخلاقی کمالات اور اخلاقی بلندیوں پر جو ہے نا وہ فائز ہے. یہ تو آپ کی خدمت میں میرا ادعا ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے، لیکن انہی باتوں کو اب روایات کی روشنی میں ہم نے سمجھنا ہے. سرور کائنات ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی انسان کو اگر چار چیزیں مل جائے، چار چیزیں اگر نصیب ہو جائے تو وہ دنیا میں بھی خوشبخت ہے، کامیاب ہے، اعلیٰ زندگی کا وہ مالک ہے اور قیامت میں بھی بہترین مقام، بہترین رتبہ، بہترین درجہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کی زندگی میں یہ چار اوصاف ہے. یہ چار صفتیں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے.
پیغمبر نے فرمایا خیر الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی جو بھلائی ہے، کامیابی ہے، وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر یہ چار صفات جو ہے نا، جس کی زندگی میں ہو اور جس کے وجود میں، جس کے دل میں، جس کے قلب میں یہ چار چیزیں ہو، یا پھر جس انسان کو یہ چار صفات نصیب ہو، اس کو یہ جو ہے نا کامیاب زندگی دنیا آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ اب آئیے وہ صفات کیا ہیں کہ جو اگر ہمیں مل جائے تو زبان رسالت سے، زبان نبوت سے یہ خوشخبری دی گئی ہے، یہ ہمیں بشارت دی گئی ہے، اگر یہ چار صفات تمہارے پاس ہے تو تم یقین رکھ لینا تم کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ان چار صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ فرمایا یہ روایت جو ہے ہماری مستند اور معتبر کتاب ہے جناب شیخ صدوق کی عیون اخبار رضا، اس میں بھی یہ روایت ہے، اور علامہ مجلسی کے مشہور اور معروف کتاب باب اخلاق میں بحر الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور یہاں ایران کے عظیم شخصیات اور بزرگ شخصیتوں میں سے، ہستیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جناب سید رسولی محلاتی، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے 40 حدیث رسولی محلاتی، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں ایک حدیث جو ہے وہ یہی ہے جو 40 رسول محلاتی میں نقل کیا گیا ہے، لہٰذا ان کتابوں میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، اور یہاں سے میں آپ کی خدمت میں یہ روایت جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطی 4 خصال فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ وفاز بحظہ منہما۔ من اعطی 4 خصال، ہر وہ شخص جنہیں یہ 4 خوبیاں، یہ 4 خصلتیں، یہ 4 صفات جس کسی انسان کو مل جائے، فقط اعطی خیر الدنیا والآخرہ، تو یہ انسان خوشبخت ہے، کامیاب ہے، خوش نصیب ہے، دنیا میں بھی اور کامیاب ہے۔ فقط اعطی خیر الدنیا والآخرہ، بس اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بلائی، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، دنیا آخرت دونوں کی خوش نصیبی سے جو ہے وہ مل گئی۔ یہ 4 صفات اگر ان کے پاس موجود ہے، وفاز بحظہ منہما، فاضہ کے معنی کامیاب ہو جانا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا لیا، بحظہ منہما، دنیا میں بھی خوشبختی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، خوشبخت ہو گیا، اپنے حصے کو، کامیابی کا جو حصہ ہے اس کو دنیا میں بھی مل گئی، اور آخرت میں جو حصہ اس کو ملنی چاہیے تھی، جو کامیابی کا جو مقام اس کو حاصل کرنی چاہیے تھی، وہ کامیابی کافی، وہ مقام اس نے حاصل کر لیا، یعنی جو مقام دنیا میں ملنی چاہیے تھی وہ بھی مل گیا، اور آخرت میں بھی جس کامیابی کے درجے پر فائز ہونا چاہیے تھا وہ بھی فائز ہو گیا، وہ فائز ہو گئے، کامیاب ہو گئے، بحظہ، اپنے حصے کو پانے میں، منہما، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اب وہ 4 صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا ورع یعصمہ عن معاصی اللہ، ایسا تقوی اسے عطا ہو جائے، اسے مل جائے، جس تقوی کے ذریعے سے، جس پرہیزگاری کے ذریعے سے وہ تقوی اسے ہر قسم کی گناہوں سے روکے، ہر قسم کی معصیتوں سے روکے، ہر قسم کی نافرمانی سے روکے۔ اگر اس قسم کا تقوی اگر کسی انسان کو مل گیا ہے، جو تقوی اسے ہر معصیت سے، ہر نافرمانی سے اور ہر قسم کی غلط کاموں سے اسے روک لیتا ہے، تو وہ سمجھے کہ بہترین عامل کامیابی کی اس کو عطا ہو گیا ہے، اس کو مل گیا ہے۔ ورع یعصمہ عن محارم اللہ، ایسا تقوی، ایسا پرہیزگاری اسے مل گیا ہے، یعصمہ، وہ تقوی اسے بچا رہا ہے، کس چیز سے؟ عن محارم اللہ، ان باتوں سے جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، ان گناہوں سے جس کو خدا نے ناجائز قرار دیا ہے، وہ تقوی جو اس کے دل میں آیا ہے، وہ تقوی اس کو ہر غلط کاموں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ اس قسم کی تقوی اگر کسی انسان کو نصیب ہو گیا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تقوی کے بغیر نہ کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ متقی انسان وہ دنیا میں بھی خوشبخت ہے، خدا کی عنایات کو، خدا کی رحمتوں کو، خدا کے عظیم الطاف الہی کو جو وہ پا لیتا ہے، لوگوں میں بھی اپنی مقام بنا لیتا ہے، ہر دلوں میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اور علاوہ اس کے کہ جب انسان متقی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جس کے دل میں تقوی ہوا ہم اس کے رزق میں اضافہ کریں گے، اس کو آسمان اور زمین دونوں کی برکتیں نصیب ہوگی۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے، اگر دنیا والے
متقی ہو جاتے، پرہیزگار ہو جاتے، گناہوں سے اپنے ہاتھ کو روک لیتے. اگر وہ خدا کی نافرمانی اگر نہ کرتے تو آسمان سے بھی رحمتیں اور برکتیں برستی اور زمین سے بھی ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں جو نصیب ہو جاتی. یعنی رحمتوں کا دروازہ، برکتوں کا دروازہ کھل جاتا آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. آسمان سے بھی ان کے لیے رحمتیں برستی اور زمین سے بھی. لیکن دنیا والوں نے تقوی کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے، معصیت کا راستہ اختیار کی، نافرمانی کا راستہ اختیار کی. نتیجتاً رحمت کا دروازہ رک گیا، برکتوں کا دروازہ رک گیا. یہ دروازہ اس نے اپنے گناہ کی وجہ سے روکا ہے، معصیتوں کی وجہ سے روکا ہے. اگر وہ گناہ نہ کرتا خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو ان اهل القرى، ایک کاش بستی والے، تمام بشریت، تمام انسانیت، آمنوا واتقوا، ایمان لاتے خدا کی توحید پر، انبیاء کی نبوت پر، قیامت پر ایمان لاتے. ایمان لانے کے بعد واتقوا، تقوی اختیار کر لیتے تو کیا ہوتا نتیجہ؟ اگر دنیا والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے کھول دیتے برکات من السماء، آسمان سے برکتوں کا دروازہ، رحمتوں کا دروازہ، الطاف الہی کا دروازہ ہم ان کے لیے کھول دیتے. آسمان سے مسلسل رحمتوں کی بارش ہوتی، برکتوں کی بارشیں ہوتی اور خدا کی در فیض، در عنایات، در برکت ان کے لیے کھل جاتی. فتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان کا دروازہ، والارض، زمینوں سے رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے. یعنی زمین بھی ان کے لیے رحمتیں نچھاور کرتی، آسمان بھی ان کے لیے رحمتیں برساتی. لیکن کیا کیا دنیا والوں نے؟ بجائے اس کے کہ تقوی اختیار کرتے، بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، کفر کا راستہ اختیار کی. تقوی اور پرہیزگاری کے بجائے معصیت کا راستہ اختیار کی، نافرمانی کا راستہ اختیار کی. اب نافرمانی کی وجہ سے، ایمان نہ لا کے کفر کا راستہ، شرک کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، مگر دنیا والوں نے حقیقت کو جھٹلایا، خدا کی توحید کو جھٹلایا، نبیوں کی نبوتوں کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا. یعنی جو بھی دینی حقائق ہے ان پہ ایمان نہیں لایا، ان کو تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. اس کے نتیجے میں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا. ان کو ہم نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. کس چیز میں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہی گناہوں میں جو انہوں نے جو ہے وہ کسب کیا ہے. لہذا تقوی دنیا میں بھی کامیابی کا وسیلہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا وسیلہ ہے. سب سے پہلا عامل پوری بشریت، پوری انسانیت، تمام اہل ایمان کی دنیا اور آخرت دونوں کی خوشبختی کو پانے کا بزرگ ترین وسیلہ تقوی الہی ہے. واجبات پر عمل کرنا ہے، شریعت کے دستوروں پر عمل کرنا ہے. جب تک کہ ہم دین کے اصول، دین کے دستور، دین کے تمام احکامات اور تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، نہ دنیا میں خوش بخت ہوں گے نہ آخرت میں خوش بخت ہوں گے، بلکہ دنیا میں ہزاروں ذلتوں میں، رسوائیوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ ہماری تقدیر ہوگی. یہ معصیتوں کا نتیجہ ہے، یہ نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. لیکن اس کے مقابل میں اگر تقوی اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی کامیابی ہے. ایک اور آیت اچانک جو ہے میرے ذہن میں آئی، سورہ مبارکہ یونس کی آیت ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ذالک هو الفوز العظیم لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ ورق یونس میں فرمایا ہے وہ لوگ جو اہل تقوی ہے، واقعاً متقی ہے، واقعاً مومن واقعی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے کامیابی ہے. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جنہوں نے واقعاً ایمان لایا ہے، حقیقی مومن ہے، وکانوا یتقون، اور کی زندگیوں میں تقوی ہے، خوف خدا ہے، واجبات پر عمل کرتے ہیں، معصیتوں سے رکتے ہیں اور خدا کی دستورات پر عمل کرتے ہیں. ان کے لیے بشارت، لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، کامیابی ہے، خوشخبری ہے. کہاں؟ دنیا میں. یہ قرآن کی آیت ہے، لہم البشرا
فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی بشارت اور خوشبختی کامیابی عظیم، دنیا میں بھی خوشبختیاں کامیابی ان کے لیے، و فی الآخرت، اور آخرت میں بھی۔ مزید جو ہے نا وہ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، حقیقی جو خوشبختی ہے، حقیقی جو کامیابی ہے، یعنی ایک جو لازوال اور ابدی جو کامیابی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اہل تقویٰ ہے۔ یہ جو کامیابی ہے وہ جو کبھی زائل نہ ہونے والی، ایک ایسی کامیابی، ایک ایسی عزت جس کے لیے ابدیت ہے۔ اگر واقعاً اگر جنت مل جائے، آخرت مل جائے، خدا کی رضا مل جائے تو وہ دنیا میں بھی خوشبخت ہے۔ جیسے انبیاء دنیا میں بھی الحمدللہ بہترین مقامات ان کے لیے، بہترین درجات ان کے لیے ہے، خدا کے پاس مقربین میں سے وہ ہیں، اور قیامت میں بھی جو اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہے، اعلیٰ ترین خدا کی جو مقامات ہیں، جنت کی جو اعلیٰ منازل ہے ان پر انبیاء فائز ہے، ائمہ طاہرین فائز ہے، اس لیے کہ ایک ایک خدا کی دستور پر، خدا کے قوانین پر، تمام احکام الہی پر جو ہے نا عمل کیا ہے۔ لہٰذا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کیا خوبصورت بات علامہ اقبال نے فرمایا ہے، یعنی اگر دنیا کو بنانا ہے تو عمل سے بنے گا، آخرت کو بنانا ہے تو عمل سے بنے گا۔ یہ تقویٰ ہے جو ہماری دنیا کو بناتی ہے، ہماری آخرت کو بناتی ہے۔ اس لیے سرور کائنات نے فرمایا 4 عوامل میں سے سب سے پہلا عامل ورع یعصمہ عن معاصی اللہ، ایسا تقویٰ جو انسان کو نصیب ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان ہر گناہ سے، ہر معصیت سے وہ تقویٰ اس کو روکے، یہ دنیا میں بھی خوشبخت ہے اور آخرت میں۔ یہ سب سے پہلا عامل آیات کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں۔ اور دوسرا جو عامل ہے فرمایا وہ حسن خلق یعیش بہ فی الناس، دوسرا جو عامل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو خوشبخت بنانے والی چیز ہے، وہ بہترین اخلاق، پاکیزہ اخلاق، بلند کردار، بہترین اخلاق، ایسا اخلاق کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کے ساتھ زندگی کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ پاکیزہ اخلاق جس انسان کو نصیب ہو جائے، پیغمبر نے فرمایا یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یعنی بہترین سعادت اور خوشبختی کو پانے کا جو وسیلہ پیغمبر نے فرمایا ہے وہ بہترین اخلاق ہے۔ اگر بہترین اخلاق ہے تو فرمایا خیر الدنیا، اس کو مل گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہے، اچھے دوست ملتے ہیں، لوگوں سے اس سے اچھے روابط پیدا ہوتے ہیں، اور نہ تنہا اس کے اپنے جو عزیز ہے، اقارب ہے، اس کے چاہنے والے ہیں، بلکہ دنیا میں یہ تجربے سے بات ثابت ہو چکی ہے، جو بہترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ سوسائٹی ہے، اس کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، بہت زیادہ ماننے والے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا اس کے یار دوست ہیں۔ لیکن اس کے مقابل میں اگر خدا نہ بد اخلاق انسان ہے، بد اخلاق انسان سے خود اپنے عزیز نفرت کرتے ہیں، میاں بیوی جو ان کے درمیان میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے عزیز اقارب جو ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پیغمبر نے فرمایا جو انسان کو کامیاب بنانے والی جو عامل ہے، گھر میں بھی کامیاب ہے، اپنے شہر میں بھی کامیاب ہے، ہر جگہ کامیاب ہے، حسن خلق یعیش بہ فی الناس، بہترین اخلاق جو اس کو لوگوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے، وہ دنیا آخرت دونوں میں اس کو خوشبخت بناتی ہے۔ یہ دوسرا عامل ہو گیا۔ تیسرا عامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحلم یرد بہ جہل السفیہ، انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے تقویٰ کے بعد، بہترین اخلاق کے بعد تیسرا عامل جو زبان رسالت اور نبوت میں سرور کائنات نے بیان فرمایا ہے وہ حلم ہے، بردباری ہے، برداشت ہے۔ بہت سارے لوگ طبعی طور پر ان کے پاس برداشت کا مادہ ہے، برداشت کی قوت ہے، وہ بات کو سن لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر منفعل نہیں ہوتے، لڑتے نہیں ہیں، ان کو غصہ نہیں آتے، یعنی ان کی جو دل ہے بہت بڑا ہے، ان کی جو سوچ ہے بہت عظیم ہے، بہت بلند سوچ کے مالک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں معمولی سی بات کے اوپر لڑتے ہیں، معمولی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، معمولی سی بات پر جو ہے لڑائی پہ جو اترتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جس کو جاہل کی جو جاہلانہ باتیں ہیں، نادان انسان کی جو نادانی کی جو باتیں ہیں، اس کی وجہ سے فوراً غصے میں نہیں آتا ہے، بلکہ جاہل کی جو باتیں ہیں اس کو سن لیتے ہیں، جاہلانہ باتوں کو عالمانہ جواب دیتے ہیں، بیوقوفانہ باتوں کو عالمانہ جواب دیتے ہیں، منطقی جواب دیتے ہیں، اور اس کو سمجھاتے ہیں تمہاری بات جو ہے اس وجہ سے غلط ہے، اس وجہ سے غلط ہے، یعنی بہترین طریقے سے پیش آتے ہیں، اور غلط لوگوں کے، جاہل لوگوں کے، نادان لوگوں کی جو جہالت ہے اس کو بردباری کے ساتھ،
حلم کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ان لوگوں کو جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ جس کے پاس حلم ہے، بردباری ہے، تحمل کی قوت ہے، پیغمبر نے فرمایا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور چوتھی سے صفت ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو خوشبخت بنانے میں، کامیاب بنانے میں ایک اہم ترین عنصر ہے، ایک اہم ترین عامل ہے، وہ انسان کی زوجہ ہے۔ فرمایا وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، ایسی بیوی جو انتہائی باکردار ہے، جو انتہائی سیرت میں، فکر میں، کردار میں اپنی مثال آپ ہے۔ اگر ایسی بیوی اس کو مل جائے تعینہ، وہ بیوی اس کی مدد کرتی ہے، علی امر الدین، دینی امور میں، واجبات کو بجا لانے میں۔ بہت ساری بیویاں ہیں وہ اپنی شوہر کی کردار میں، افکار میں اور اس کی زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، بہت زیادہ کردار رکھتی ہے۔ دونوں باتیں ہیں، اگر انسان کے لیے نیک بیوی نصیب ہو جائے، باکردار بیوی نصیب ہو جائے اور سیرت رکھنے والی، فکر رکھنے والی، بہترین نظریہ رکھنے والی اگر بیوی نصیب ہو جائے تو انسان کو کامیابی کے اعلیٰ منازل پر فائز کرتی ہے۔ لیکن اگر خدا ناخواستہ اس بیوی کی فکر میں، سیرت میں، زندگی میں خوبیاں نہیں ہے، خدا ناخواستہ اس کی سیرت درست نہیں ہے، اس کے فکر درست نہیں ہے، اس کے کردار درست نہیں ہے، تو وہ خوشبخت اور انتہائی کامیاب انسان کو بھی ناکام بنا دیتی ہے۔ لہٰذا انسان کی کامیابی میں اور انسان کی ناکامی میں انسان کی زوجہ کا بہت زیادہ کردار ہے۔ تاریخ میں آپ دیکھیں جتنے بھی انسان کامیاب ہو چکے ہیں، خوشبخت ہو چکے ہیں، اعلیٰ درجات پر پہنچ چکے ہیں، ان کامیابیوں میں بیویوں کا کردار ہے، اور بیویوں کے جو ہے نا عمل دخل حد سے زیادہ ہے۔ ہماری کتابوں میں موجود ہے حضرت آیت اللہ خوئی جو اجتہاد کے میدان میں، فقاہت کے میدان میں انتہائی عظیم مقام پر فائز ہوئے اور انہیں خاتم المجتہدین کا لقب ملا۔ نجف اشرف کے جو بزرگ علماء مراجع میں سے ایک عظیم مقام ہے، ان کا ایک انتہائی بلند درجہ ہے۔ حضرت آیت اللہ خوئی نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے اور اپنی گفتگو میں اور اپنی تقریروں میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میری اجتہاد میں، میری اتنی عظیم کامیابی میں بہت زیادہ کردار جو ہے میری بیوی کا ہے۔ انہوں نے میری مدد کی اجتہاد کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے۔ یقیناً مجتہد ہونے کے لیے بڑی زحمتیں درکار ہے، بہت ساری صعوبتیں، مشکلات درکار ہے۔ جب بیوی اس کے ساتھ نہ دیں، ان مشکلات میں ان کے ساتھ مدد نہ کریں، وہ اتنی کامیابی پر نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا آقا نے فرمایا حضرت اللہ خوئی نے کہ اس اجتہاد جیسی عظیم مقام پر پہنچنے میں میری بیوی کا سب سے زیادہ کردار مؤثر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگ مفسرین میں سے اور عالم اسلام کی عظیم شخصیات میں سے ہے حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان۔ ان کی زندگی میں تفسیر المیزان کے مقدمے میں لکھا ہے آقا نے کہ اس تفسیر کا لکھنے میں اور میری زندگی کی کامیابیوں میں سب سے زیادہ جو مؤثر رہا ہے میرے لیے میری بیوی ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ جو تعاون کیا ہے، میرے ساتھ جو مدد کی ہے اور مشکلات میں جو میرے لیے سہارا بنی ہے، اس وجہ سے میں اس مقام پر جو ہے نا وہ فائز ہو چکا ہوں۔ لہٰذا واقعاً انسان کی جو زوجہ ہے وہ انسان کی خوشبختی میں، انسان کو اعلیٰ درجات مقامات پر فائز کرنے میں بہت زیادہ کردار رکھتی ہے۔ خوش نصیب انسان ہے، خوشبخت انسان ہے وہ جس کے لیے پاکیزہ بیوی اور انتہائی پاک سیرت بیوی جس کو جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا یہ چار عوامل انسان کی دنیا میں کی کامیابی میں بھی، آخرت کی کامیابی میں بھی مؤثر ہے۔ سب سے پہلا عامل تقوی الہی ہے، اور دوسرا جو عامل ہے بہترین اخلاق ہے، تیسرا عامل جو ہے وہ بردباری اور تحمل ہے، اور چوتھا جو عامل ہے پاکیزہ اور بلند کردار زوجہ ہے، جو دینی امور اور دنیاوی امور دونوں میں اس کی جو ہے نا وہ مدد کرے۔ ایک اور روایت سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبریل امین پروردگار عالم کی جانب سے میرے لیے پیغام لے کے آیا، اور سب سے اہم ترین پیغام جو خدا کی جانب سے میرے لیے اور میری امت کے لیے جو لے کے آیا ہے وہ بہترین اخلاق کا پیغام ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نزل علی جبریل روح الامین من عند رب العالمین فقال علیک بحسن الخلق فإنه ذهب بخیر الدنیا والآخرہ۔ پروردگار عالم کی جانب سے یہ پیغام جبریل امین نے
پیغمبر تک پہنچایا. خدا کی طرف سے آپ کے لیے یہ دستور ہے، آپ بہترین اخلاق کو آپ اپنا لیں اور اپنے وجود میں انتہائی بلند اخلاق، پاکیزہ اخلاق، بہترین اخلاق کو اپنے وجود میں آپ پیدا کریں. اس کے بعد فرمایا جو شخص بہترین اخلاق کا مالک ہے وہ دنیا میں بھی خوشبخت ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خوشبخت ہوتا ہے. علیکا بحسن الخلق، خدا کی جانب سے آپ کے لیے یہ پیغام ہے، آپ کی امت کے لیے پیغام ہے، بہترین اخلاق کو اپنا لو. جو اخلاقی خامیاں ہیں، جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، جو اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور کر دو. اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذَهَبَ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری خواہش یہ ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، انتہائی ایک کامیابی کے ساتھ، عزت کے ساتھ لوگوں کے سامنے زندگی ہو، اور آخرت میں بھی ایک کامیاب زندگی ہو، خدا ناخواستہ آخرت کے عذاب میں ہم مبتلا نہ ہو. اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے، خالق دو جہاں کی جانب سے یہ پیغام پیغمبر کے پاس پہنچا ہے. اگر دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو خوش اخلاقی کو اپنانا ہوگا. چنانچہ سرور کائنات نے اس قدر خوش اخلاقی کو اپنایا، خوش اخلاقی کے اعلیٰ منزل پر فائز ہوئے. خود قرآن مجید نے سند دی انک لعلی خلق عظیم، بے شک اخلاق کی انتہائی عظیم درجے پر آپ فائز ہیں. لہذا جس طریقے سے اخلاق کے ذریعے سے پیغمبر کامیاب ہوئے، دنیا میں لوگوں کو اپنے طرف بلانے میں، اپنی شریعت کے پیغام کو پہنچانے میں، پیغمبر کی کامیابی میں سب سے اہم ترین عامل اور عنصر اخلاق رہا ہے، ہماری زندگی میں بھی کامیابی کے لیے سب سے اہم ترین جو عنصر ہے وہ اخلاق ہے. اگر اخلاق ہے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم خوشبخت ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم خوشبخت ہوں گے. یہی پیغام خدا کا ہے، یہی پیغام قرآن کا ہے، یہی پیغام آل محمد سرور کائنات کا ہے. ہمیں اللہ بارگاہ الہی میں ہم دعا کرتے ہیں، خدا یا پروردگار تیری عزت و جلالت و قدرت و کبریائی کا واسطہ، محمد و آل محمد کی عظمت اور بلندیوں کا واسطہ، ہمیں پاکیزہ اخلاق اختیار کر کے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشبختی اور کامیابی کو پانے کی توفیق عطا فرما. خدا جو اخلاقی خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، انہیں ہمیں اپنے وجود سے، اپنے نفس سے، اپنے قلب سے دور کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدا بندہ پروردگارہ محمد و آل محمد کی تعلیمات پر، ان کی روایات، ان کے ارشادات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما.